السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ میں خیر آفیت کے ساتھ ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ بھی بخیر ہوں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں عالمی حالات حاضرہ۔ دیکھیے، حقیقت یہ ہے کہ عالمی حالات حاضرہ کے لیے وقت بالکل نہیں مل پا رہا ہے، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے۔ میں بہت زیادہ اپنے کام میں مصروف ہوں۔ میرا کام جو رمضان میں رہتا ہے کہ قرآن کو ریوائز کرنا، یاد کرنا، اس کو اعادہ کرنا، تراویح میں پڑھنا، پھر اس کے بعد جو ہے آسان درس قرآن کی تیاری کرنا، پھر اس کو ہر 1-2 گھنٹے کے وقفے سے ریکارڈ کرنا۔ پوری رات یہی سلسلہ چلتا ہے۔ فجر بعد سوتا ہوں، پھر 11-12 بجے اٹھتا ہوں، اور پھر کرنٹ افیئر کی تیاری کرتا ہوں، یا پھر دن بھر میں جو تھوڑا تھوڑا وقفہ ملتا ہے تو اس میں دیکھ لیتا ہوں۔ تو اس لحاظ سے ایز سچ جو ہے موقع نہیں مل پا رہا ہے، لیکن جنگ کا ماحول ہے تو کچھ نہ کچھ اپڈیٹ دینا ضروری رہتا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کا ذوق و شوق دیکھ کر کے جو ہے لگتا ہے کہ نہیں کچھ نہ کچھ جو ہے بتا دی جائے۔ تو اس لحاظ سے میں ویڈیو بنا دے رہا ہوں، اور پراپر طریقے سے تو سمجھیے کہ عید بعد ہی ہو پائے گا۔ ابھی یہ اب آپ کہیں گے کہ وہ کام چھوڑ دیجئے اور یہ کام کیجئے، تو دیکھیے دونوں کام ضروری ہے، اور رمضان کی خصوصی برکتیں رہتی ہیں۔ آپ کو میں اگزامپل دوں کہ کوئی پارہ مجھے یاد کرنا ہے، یا کوئی سورہ کچا ہے، اس کو مجھے تھوڑا سا ٹھیک سے یاد کرنا ہے، تو رمضان میں اگر آدھا گھنٹہ اس کو پڑھوں گا تو وہ دوبارہ یاد ہو جائے، تو عام دنوں میں وہ 10 گھنٹے پڑھنے پڑیں گے، تب جا کر کے یاد ہوں گے۔ ابھی میں دیکھے 5-5 6 ویڈیو آرام سے بنا دیتا ہوں، عام دنوں میں وہ ایک ویڈیو بھی نہیں بن پاتی ہے۔ تو رمضان کی برکتیں رہتی ہے، جس کی وجہ سے یہ دینی کام بہت تیزی سے ہو جاتا ہے، خاص طور سے قرآن کے تعلق سے۔ عام دنوں میں بہت مشکل رہتا ہے۔ تو 11 مہینے جو ہے قرآن کا کام ٹال کر کے رکھتے ہیں کہ رمضان میں کریں گے۔ اب رمضان میں جو ہمارا قرآن کا کام ہے، اب اس کو ہم ٹال دیں تو پھر مناسب نہیں لگتا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے کرنٹ افیئر بتانے والے بہت سارے ہیں، ایک پر ایک ایکسپرٹ وغیرہ ہیں، تو ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اور یہ ہے کہ میں جب فری ہوں گا تو میں بھی بتایا کروں گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں عالمی حالات حاضرہ۔ تو میں آپ لوگوں کو جو ہے دونوں طرف سے دکھا دوں گا۔ الجزیرہ جو میرے نظر میں قابل اعتبار ادارہ ہے، تو وہ میں آپ کو دکھا دوں گا، اور ٹائمز آف اسرائیل دکھا دوں گا کہ اسرائیل والے کیا سوچتے ہیں، کیا بولتے ہیں، اور پھر ہم لوگ پرسنٹیج نکال سکتے ہیں اس لحاظ سے۔ تو آج 8واں دن ہے۔ اسی دن سنیچر کے دن ہی جو ہے پچھلے ہفتے امریکہ اور اسرائیل نے حملہ کر دیا تھا ایران پر اچانک، جس میں ان کے بڑے بڑے کمانڈر، تقریباً 40 کے کمانڈر مارے گئے تھے یا شہید ہوئے تھے، اور سپریم لیڈر کے ساتھ۔ اور اس کے بعد جنگ کا آغاز ہو گیا، اور پھر جو ہے انتقام در انتقام، انتقام در انتقام شروع ہے۔ تو کیزویلٹی وغیرہ تو ایران ہی کی زیادہ ہے، یعنی 1300 سے زیادہ جو ہے مطلب شہادت ہو چکی ہے۔ اور اس کے برعکس جو ہے اسرائیل میں جو ہے 12-13 جو ہے لوگ مرے ہیں، اور امریکہ نے تسلیم کیا کہ ہمارے 6 جوان جو ہے مارے گئے۔ تو اس کے بارے میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ امریکہ جو ہے کچھ چھپا رہا ہے۔ امریکہ کے فوجیوں کی کیزوالٹی زیادہ لگ رہی ہے، جیسا ایران دعویٰ کر رہا ہے کہ 500-600 ان کے مارے گئے ہیں، اور یہ بتا رہا ہے 5-6۔ تو دونوں طرف سے پھیکم پھاکی رہتا ہے، لیکن یہ ہے کہ کس کے دعوے میں دم ہے۔ تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ کچھ نہ کچھ چھپا رہا ہے۔ اب کیوں ایسا لگ رہا ہے؟ وہ ایک تو امریکن جو ڈیفنس منسٹری سے جو بھی لوگ ہیں، ان کے چہرے کے آؤ بھاؤ سے جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایران جو حملہ کر رہا ہے مڈل ایسٹ وغیرہ میں، کویت میں، بحرین میں، قطر میں، اور پورا پورا کمانڈ سینٹر اڑا دے رہا ہے، رڈار کو اڑا دے رہا ہے، اور اس سارے چیزوں کو خود امریکہ بھی تسلیم کر رہا ہے کہ یہاں کا رڈار اڑا دیا ہے، یہاں کا یہ اڑا دیا ہے۔ تو وہاں پہ تو فوجی تو ہوں گے نا۔ اب پتہ چلا کہ جو ہے بحرین میں ایک ہوٹل ہے جس میں جو ہے
امریکن فوجی لوگ چھپے ہوئے ہیں. اب پن پوائنٹ جو ہے ایران نے اٹیک کر دیا اور پورا ہوٹل اڑا دیا. تو اب وہ فوجی مرے ہی نہیں اس میں کیا؟ یا تو وہ انفارمیشن غلط ہے کہ اس میں فوجی نہیں تھے. اگر تھے تو اتنا بڑا حملہ ہوا ہے تو 10-20 تو مرے ہی ہوں گے، لیکن وہ مشکل سے 6 کو قبول کیا ہے. تو یہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ جنگ کا حصہ سمجھ کر کے کہ کہیں مورال ڈاؤن نہ ہو جائے اور ایرانیوں کی مورال بوسٹ نہ ہو جائے، اس وجہ سے چھپا رہے ہیں. اور یہ ریڈار وغیرہ جو ہے یہ اڑایا ہے یا نہیں اڑایا ہے، تو یہ نیکسٹ لیول پہ اس کا ڈسکشن چل رہا ہے. اور نیکسٹ لیول پہ ڈسکشن یہ چل رہا ہے کہ واشنگٹن پوسٹ وغیرہ اب یہ بات کر رہے ہیں کہ ایران جو اتنا ایکیوریسی کے ساتھ ہمارے ملیٹری بیسز کو اڑا رہا ہے، تو اس کو جو ہے انفارمیشن کون دے رہا؟ یعنی ایران کی جو ہے سیٹلائٹ وغیرہ کی یہ قابلیت تو ہے نہیں، ٹھیک ہے، میزائل وغیرہ ہے، لیکن اس کو بتاتا کون ہے کہ یہاں پر جو ہے ان کا جو ہے کمانڈ سینٹر ہے، یہاں پر ان کا راڈار سینٹر ہے، یہاں پر جو ہے انہوں نے ابھی ٹیمپروری بنا لیا ہے پھر دوبارہ. تو اب اس میں لڑائی ہو رہی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چائنا پرووائڈ کر رہا ہے، لیکن واشنگٹن دعویٰ کر رہا تھا کہ نہیں یہ رشیا پرووائڈ کر رہا، چائنا نہیں پرووائڈ کر رہا. تو اب یہ ڈسکشن ہے، یہ ڈسکشن نہیں ہے کہ ایسا ہوا یا نہیں ہوا، یہ تو کنفرم ہو گیا. لیکن ان تمام چیزوں میں ایران کا مددگار کون ہے؟ چائنا ہے یا رشیا ہے؟ اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ رشیا کو جو ہے پھنسانے کے لیے کہ بھائی رشیا جو ہے تمہارے خلاف ایران کی مدد کر رہا ہے، تو تم لوگ بھی رشیا کے خلاف یوکرین کی بھرپور مدد کرو. اس مقصد سے رشیا کو جو ہے آگے کیا جا رہا ہے. اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں، ایکچوئل میں ہے تو چائنا ہی، لیکن چائنا چونکہ بزنس مین کنٹری ہے، دنیا کی فیکٹری ہے، تو ڈائریکٹ اپنے اوپر بدنامی نہ لینے کی وجہ سے وہ پہلے جو ہے رشیا کو پرووائڈ کرتا ہے اور رشیا جو ہے ایران کو پرووائڈ کر دیتا ہے. لیکن نتیجہ کچھ بھی ہو، نتیجہ یہ ہے کہ ایران کامیابی کے ساتھ جو ہے اپنا حملہ جو ہے کر پا رہا ہے اور تیر نشانے پہ جا کے لگ رہی ہے. تو دیکھیں، اس کو میں قبول کرنے میں مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے، نہ کوئی افسوس ہے، بلکہ مجھے بے حد خوشی ہے. اب میں تو ڈیلی دعائیں کرتا ہوں کہ میری بات غلط ہو جائے. میرا اندازہ یہ تھا کہ یہ ایران جو ہے دھیرے دھیرے کمزور ہوتا چلا جائے گا، اور 8 دن کا میں بتایا تھا کہ 8 دن میں جو ہے پھلجھڑی کی طرح کم ہوتا جائے گا. تو وہ جو میں بتایا تھا کہ حملے میں شدت میں کمی آئے گی، وہ تو کمی آئی ہے. اب اس کو کوئی نہ مانے وہ الگ بات ہے، لیکن کمی تو آئی ہے. اور ہر آدمی جانتا ہے کہ جو پچھلے سنیچر کو جو حملہ تھا اس سے بہت کمی ہے. اور یہ ایران کے لوگ بھی مانتے ہیں، ایران کو فیور کرنے والے جرنلسٹ بھی مانتے ہیں، اور اس کا ریزن بھی بتاتے ہیں. اس کا ریزن یہ بتا رہے ہیں کہ ایران ایک لمبی جنگ چاہتا ہے، تو اس وجہ سے وہ زیادہ میزائل خرچ نہیں کرنا چاہتا، بس انگیج کر کے رکھنا چاہتا ہے. ہر 3-4 گھنٹے پہ ایک میزائل مار دیتا ہے، تاکہ بھائی تم لوگ چوکنے رہو، سب لوگ بنکر میں پھر بھاگو، یہ سائرن بجے یہ وہ، اور ہمارا میزائل بھی زیادہ جو ہے برباد نہ ہو. پھر کبھی ادھر مار دیے، کبھی ادھر مار دیے، کبھی ادھر مار دیے. یعنی پورا ریجن انگیج رہنا چاہیے، اور ہمارے جو اویلیبل ہتھیار ہیں وہ زیادہ خرچ بھی نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے؟ نتیجہ جو بھی نکلے، حملہ میں کمی تو ہے. تو جو میں آپ کو بتایا تھا وہ تو ہے کہ جو ہے وہ جو سنیچر کو جو ہوا تھا 28 فروری کو، اس روز جو حملہ کیا تھا ایران نے، تباہی مچا دیا تھا ادھر 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 ادھر، تو وہ سمجھے کہ اس میں بہت ہی کمی آئی ہے. لیکن اس کمی کو ایران کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے جو ہے اسٹریٹجیکل کمی ہے، یہ کمزوری والی کمی نہیں. تو ہمیں ماننے میں کوئی اعتراض نہیں، بلکہ ہم دعا کرتے ہیں کہ حکمت کے ساتھ لڑو. اور ایران کی جیت اور اسرائیل اور امریکہ کے ہار سے بڑی دنیا میں کون سی خوشی ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے تو ہماری پوری زندگی کی ہر بات غلط ہو جائے تب بھی ہم خوشی خوشی قبول کریں گے. تو اس لحاظ سے تو دل سے تو دعا ہی رہتے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایران کو کامیابی دے، اسرائیل اور امریکہ کو اللہ تعالیٰ جو نست و نابود کرے، اسی بہانے فلسطینیوں کو آزادی ملے، امت مسلمہ کے ان ہائے ناز ظالم کے جتھوں سے جو ہے نجات ملے. لیکن یہ ہے کہ ابھی جنگ تو جاری ہے، ابھی فیصلہ کر لینا کہ کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے، یہ تھوڑا سا احمقانہ فیل ہوگا. اور اس میں جو ہے میں تو دیکھتا ہوں کمنٹس میں جو ہے
کہ ایران کے جو بلائنڈ سپورٹر ہیں وہ تو ایروگنس والے بھی جو ہے الفاظ استعمال کرتے رہتے ہیں، ہم لوگوں کو تھوڑا آ کر کے جو ہے ٹیز بھی کرتے ہیں. تو یہ جو ہے شکر گزاری کا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اتنے بڑے دشمن کے مقابلے میں کھڑا رہنے کا موقع دیا ہے، حوصلہ دیا ہے. تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور عاجزی اختیار کریں، اور سارا کریڈٹ اللہ تعالیٰ کو دینے کی کوشش کریں، اور ایروگنسی والی بات نہ کریں. ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی ہے. کرکٹ وغیرہ میں دیکھتے ہیں کہ کئی مرتبہ جو ہے جیتی ہوئی بازی جو ہے بولر منہ سے چھین لیتا ہے، بیٹسمین منہ سے چھین لیتا ہے. تو ابھی تو یہ جنگ ہے، جنگ میں جو ہے کسی دن جو ہے ڈول اس کا رہے گا، کبھی کسی روز اس کا رہے گا، کسی روز اس کا نشانہ بہت اچھا لگ جائے گا، کبھی اس کا رہے گا. جیسے یوکرین رشیا میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے، کبھی یوکرین کا دن رہتا ہے، کبھی رشیا کا دن رہتا ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے اس کو جو ہے فیصلہ کن جیت اور ہار نہیں سمجھ لینا چاہیے. کل ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے وہ کیا ہے کہ کوئی نیگوسیشن نہیں، کمپلیٹ سرنڈر. تو ادھر سے بھی دعویٰ دیکھ لیجیے، کمپلیٹ سرنڈر. پھر وہاں کی کانگریس کا آپ دیکھ لیجیے، دونوں ہاؤس سے جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو فل اختیار ملا ہے کہ آپ جو ہے آپریشن کر سکتے ہیں، کوئی پاور آپ کو لمٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں بھی کمی کا معاملہ نہیں ہے. اور یہ ہے کہ اب عرب اسٹیٹس کی طرف سے جو ہے دباؤ بڑھنا شروع ہو گیا ہے امریکہ پہ. تو ایران نے جو حکمت اختیار کیا تھا یہ کہ اس پورے ریجن کو لپیٹ لینا ہے تاکہ یہ لوگ جا کر کے خود پریشر کرے اور امریکہ پہ، اور پھر امریکہ مجبور ہو کر کے آئے نیگوسیشن ٹیبل پہ اور برابری کے لیے بیٹھے، تو پھر جو ہم بیٹھیں گے. تو وہ پریشر اب آنا شروع ہوا ہے اور وہ حکمت عملی کام کر رہی ہے. اب کب تک کرے گی؟ کیونکہ ایک کام تو ہو رہا ہے کہ جو ہے یہ لوگ اب پریشر دینا شروع کیے ہیں. اب وہ اتنا پریشر دے پائیں گے کہ امریکہ قبول کر لے گا یا قبول کرنے پہ مجبور ہوگا، یہ وقت بتائے گا. ابھی یہ بس اتنا ہے کہ ان لوگوں کو درد محسوس ہونا شروع ہو گیا ہے، اور یہ لوگ اب جو ہے امریکہ پہ دباؤ ڈالنا شروع کر دیے ہیں. اور سعودی عرب جو ہے دھمکی بھی دے رہا ہے، یہ سب دھمکی دینا شروع کر دیے ہیں کہ اب ہم لوگ آئل گیس بند کر دیں گے، سب بند کر دیں گے. پھر جو ہے انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ اس کو بھی بند کرنا پڑے گا، کیونکہ مجبوری ہے، ہمارا پیسہ ہی اگر جو ہے نہیں ملے گا تو ہم لوگ کیا کریں گے خرچ دوسری جگہ انویسٹ کر کے. یہ سب جاری و ساری ہے، لیکن یہ ہے کہ امریکہ قبول کرے گا تب نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جانی نقصان تو ایران ہی کا زیادہ ہو رہا ہے، 1300 سے زیادہ کراس کر گیا. اور ایران حملہ کرتا ہے اسرائیل پہ، تو اسرائیل بھی ایران پہ حملہ کرتا ہے. اب چونکہ یہاں پر جو ہے سیفٹی کا سسٹم الگ دونوں ہے، دو لیئر ہے اسرائیل میں. ایک تو یہ ہے کہ رڈار سسٹم ہے انٹرسپٹ وغیرہ کا، اور پھر پبلک کو سیفٹی کے لیے جو ہے بنکر بنائے ہوئے 11,000 کے قریب پورے اسرائیل میں بنکر ہیں. تو اس کے وجہ سے یہ لوگ جو ہے جیسے ہی میزائل کی خبر سنتے ہیں اور سب لوگ بھاگ جاتے ہیں بنکر میں، تو جانی نقصان کم ہوتا ہے. یہ بنکر سسٹم جو ہے ایران میں اتنا نہیں ہے، تو آبادی میں وہ جو ہے مارتا ہے تو 100 200 300 جو ہے شہادتیں ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک مسئلہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ ہیوی سے ہیوی اب ہتھیار استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. یعنی ابھی آپ دیکھیں کل جو ہے خرم شہر استعمال، جو کلسٹر بم استعمال کیا. اب کلسٹر بم جو ہے دنیا میں ممنوع ہے، یہ آپ سمجھ لیجئے، اور اس کو استعمال کیا ہے، اور وہ فرسٹ مرتبہ خرم شہر میزائل نکالا. تو آپ جو لیٹسٹ ویپن کے طرف جو جاتے ہیں تو یہ بھی ایک لحاظ سے جو ہے ویکنس کی یہ بھی علامت رہتی ہے، یہ بات سمجھ لیجئے. تو کلسٹر بم کی طرف جانا جو ممنوع ہے، اور پھر جو لیٹسٹ ویپن کی طرف جانا، تو اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ پازیٹیو چیز بھی ہے اور نگیٹو چیز بھی ہے. تو اگر یہ ہے کہ ایران جو ہے ممنوع بم کی طرف جا رہا ہے، لیٹسٹ کی طرف جا رہا ہے، تو پھر اسرائیل بھی جائے گا. اس کے پاس بھی جو لیٹسٹ ویپن کی کمی نہیں ہے، ایون کہ اس کے پاس ایٹم بم بھی ہے، امریکہ کے پاس بھی ایٹم بم ہے. تو یہ آپ سمجھیے کہ جب اس کے جو ہے جان پہ بات پڑ جائے گی تو پھر جو ہے وہ کچھ اور بھی نکالے گا. اور یہ سمجھیے کہ خوشی ابھی اتنی نہ منائیے، ٹھیک ہے، سکون والی خبر ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے.
یہ 1948 کی جنگ ہو، 1967 کی جنگ ہو، 1973 کی جنگ ہو، اکثر و بیشتر میں آپ دیکھیں گے کہ ایسا لگتا تھا کہ اسرائیل اب ختم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اس کے پرائم منسٹر ہتھیار ڈالنے کے بارے میں سوچ رہی تھی، لیکن پھر یہ امریکہ پوری طاقت سے آ جاتا ہے اور بچا لیتا ہے۔ تو امریکہ بھی پوری طاقت سے نہیں آیا ہے، ابھی تو جنگ ہی ڈکلیئر نہیں کیا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ لیکن جو کچھ بھی ہے ایران ٹکر دے رہا ہے، تو یہی بہت بڑی بات ہے۔ اور میں تو مطلب نہیں سمجھتا تھا کہ جو ہے اتنا ٹکر دے پائے گا۔ تو میرا اسسمنٹ غلط ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہم لوگ کوئی جو ہے اس فیلڈ کے جو ہے ماہر ترین انسان نہیں ہیں، ایک اندازہ لگاتے ہیں، اور دنیا میں بے شمار لوگ اندازہ لگاتے ہیں، خود سی آئی اے والے اندازہ لگائے ہوں گے کہ ایران جو ہے، وہ لوگ تو یہی اسسمنٹ کیے تھے کہ صرف لیڈر کو مار دیں گے تو لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے۔ تو جنگ میں جو ہے بھائی سی آئی اے کا جو ہے اندازہ کیوں غلط ہوا؟ کیونکہ ادھر کا اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا، ادھر والوں کو ادھر کے بارے میں طاقت میں پتہ نہیں ہے، ہم لوگ کو تو دونوں ہی کا پتہ نہیں ہے، بس ایک اندازہ ہی رہتا ہے۔ اب کوئی جو ہے ایران کا جو آدمی کہہ دے کہ ہمارے پاس جو ہے، ایون کہ اس کا جو ہے صدر بول دے کہ میرے پاس جو ہے 40,000 میزائل ہے، تو کوئی کچھ تھوڑی نہ مانے گا کہ یہ صحیح بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ اپنا ہتھیار ایگزیکٹ کوئی کچھ تھوڑی نہ بتائے گا۔ اسی طرح اسرائیل کے پاس کیا ہے، امریکہ کے پاس کیا ہے، ہر کے پاس کچھ دکھانے والے رہتے ہیں، کچھ خفیہ رہتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے سامنے والا کیا ہے، وہ تو اخبار وغیرہ پڑھ کے ہی آپ کو بتائے گا نا۔ تو ہم لوگوں کی بات صحیح ہو جانا، غلط ہو جانا، یہ بہت بڑی بات نہیں ہے۔ اور اس معاملے میں تو خاص طور سے کہ بھائی کہ ایران کی جیت ہو رہی ہے، اگر ہو جائے تو اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی جو ہے گیم باقی ہے، ابھی تو گیم صحیح سے شروع ہی نہیں ہوا، تو یہ ابھی چلے گا، لمبا چلے گا مجھے لگتا ہے، الا یہ کہ پوری دنیا ہی ایک طرف بیٹھ جائے اور ڈونلڈ ٹرمپ وغیرہ کو ایران کو مجبور کرے کہ بھائی جنگ روکو، نہیں تو دنیا میں اکنامیکل تباہی آ جائے گی، تب جا کر کے جنگ رکے گی، ورنہ تو یہ جنگ چلنے والی ہے۔ لبنان میں جو ہے، اچھا اب یہ اکنامیکل لحاظ سے آپ دیکھیے کہ اس کا تو بہت زیادہ لاس ہو رہا ہے، امریکہ کا 1 بلین کے قریب جو ڈیلی کا لاس ہو رہا ہے۔ لیکن ایران کے پاس بھی تو جو پرابلم تھا، جو بار بار پروٹیسٹ ہو رہا تھا، وہ تو اکنامیکل ہی ہو رہا تھا نا، اس کی کرنسی کی حالت خراب تھی، اس کے جو یہ تھا مالی حالت۔ تو اب جو ملک کو جو ہے خود پیسہ نہ ہو، جیسے پاکستان ہے اس کے پیسے کے واندے ہیں، ایران ہے پیسے کے واندے ہیں، تو وہ جنگ کتنے دن سسٹین کر پائے گا؟ یہ لوگ تو سمجھیں کہ جنگ برداشت بھی کر لیں گے، پوری دنیا سے جو ہے ایلون مسک وغیرہ ہی جو ہے 10-10 بلین دے سکتا ہے، 400 بلین کا مالک ہے وہ لوگ۔ تو اس لحاظ سے جو ہے ادھر اکنامیکل اتنا پرابلم نہیں آنے والا، پرابلم آئے گا تو ادھر ہی آئے گا۔ پھر بھی دیکھیے کیا ہوتا ہے، یہ میں آپ کو بتا دیا کہ اکنامیکل پرابلم میں یہ سمجھے کہ ان کے پاس اتھاہ پیسہ ہے، ان کے پاس لمیٹڈ پیسہ ہے۔ دوسرے لبنان میں جو ہے یہ معاملہ ہوا ہے کہ شدید جھڑپ ہوئی ہے رات میں، اور اس میں معاملہ کیا تھا کہ اسرائیل کا ایک فوجی تھا، ایئر فورس کا پائلٹ تھا یا کیا تھا، 1986 وغیرہ کی جنگ میں وہ مارا گیا تھا، تو اس کی جو ہے باڈی یہاں پہ ہے، اس کو لینے کے لیے یہ لوگ ہیلی کاپٹر سے گئے تھے بیکا ویلی میں، تو وہاں سے جو ہے جو وہاں کے فائٹر وغیرہ ہیں اس نے جو حملہ کر دیا ہیلی کاپٹر پہ، وہ شدید جھڑپ ہوئی ہے۔ اب اس میں معاملہ کیا ہوا ہے وہ ابھی کلیئر نہیں ہوا کہ کتنے اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ ہاں 5 کل زخمی ہوئے ہیں، یہ خود اسرائیل نے تسلیم کیا ہے، لیکن اسرائیل بھی شدید بمباری کر رہا ہے لبنان پہ، تو ادھر بھی ہے۔ اور ادھر کے معاملے میں جو ہے سب لوگوں کو پریشانی ہے، میں آرٹیکل پارٹیکل پڑھ رہا ہوں لیکن کچھ بات نکل کے نہیں آ رہی کہ حوثی ابھی تک کیوں نہیں جوان کی، جبکہ بالکل جنگ اپنے شباب پہ ہے ایک لحاظ سے، لیکن حوثی جو ہے کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، کیوں انتظار کر رہے ہیں، سب لوگ اپنا اپنا گیس کر رہے ہیں، لیکن کوئی ٹھوس یہ نہیں مل پا رہا۔ تو چلیے میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں، الجزیرہ بھی دکھا دیتا ہوں، ٹائمز آف اسرائیل بھی دکھا دیتا ہوں، اور حقیقت حال سے آگاہ کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، لاؤڈ ایکسپلوژن راک تہران،
میزائل فائر ایٹ سعودی بیس ڈسٹرائڈ، سعودی بیس پہ جو حملہ ہوا تھا اس کو ڈسٹرائے کر دیا گیا۔ اب لاؤڈ ایکسپلوژن، واقع میں جو ایکسپلوژن ہوا ہے تو آگ ہی آگ نظر ہے، لیکن مسلمانوں کو تو جو ہمارا جانی نقصان کتنا بھی ہو جائے زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے، دشمن کا اگر 2 مر جائے تو خوشی ہو جاتی۔ تو مسلمانوں کو تو اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا ہے کہ اگر مر بھی جائے تو شہادت کا ہی لے کر کے جو ہے غم سے فوراً نجات پا جاتے ہیں۔ ایران اٹیک مالٹا فلیگ ٹینکر ان گلف نیئر اسٹیٹ آف ہرموز۔ Iran president says neighboring countries will no longer be targeted unless attack is launched from the air. Video shows Israeli attack in Tehran overnight. Emirates suspended all flights to and from Dubai. تو یہ سب دیکھ لیجیے۔ Tehran pounded in week 2 of US-Israel war. Iran target Israel. Hezbollah Israeli troops clash on the ground in eastern Lebanese بیکا ویلی۔ تو یہاں پہ وہی دونوں کے جو ہے جھڑپ ہوئی ہے، کیونکہ وہ باڈی لینے کے لیے چلا گیا تھا۔ تو یہ میں سوچا کہ آپ لوگوں کو بتا دوں، 1300 سے زیادہ جو ہے شہادتیں ہو گئی۔ ٹائمس آف اسرائیل بھی دیکھ لیجئے، وہ خود قبول کرے تو پھر اسرائیل کی کیزوالٹی جو ہے بات سمجھ میں آئے۔ اسرائیل بھی چھپا رہا ہے کچھ نہ کچھ، تو اتنا حملہ ہو اور کوئی مرے نہیں، کیسے ہو سکتا۔ IDF says underground missile factory other key sites hit in Iran. Multiple salvo fired at Israel. تو اس کہہ رہا ہے، یہ بھی مان رہا ہے multiple salvos fired at Israel. اسرائیل پہ بھی حملہ ہوا ہے اور وہ کلسٹر بم کے ذریعے سے حملہ ہوا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ اب IDF says it's destroyed Khamenei's bunker being used by troop brass. Trump demands unconditional surrender. ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ unconditional surrender چاہیے بھائی ہم کو۔ 5 soldiers seriously wounded by Hezbollah rocket as Air Force pound Beirut. تو دیکھیں بیروت پہ کس طرح حملہ کر۔ Azerbaijan says it failed Iranian terror attack on synagogues, Israel embassy. Saudi Arabia said to intensify talks with Iran to defuse Middle East war. تو سعودی عرب کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح جنگ بند ہو بھائی۔ Israel said backing potential Kurdish offensive in Iran with sides in talks for a year. تو یہ جو ہے کردش فائٹروں کو جو ہے یوز کرنا چاہ رہا ہے۔ تو یہ میں سوچا کہ کچھ آپ لوگوں کو بتا دوں، something is better than nothing۔ بقیہ تو ایک پر ایک ویڈیو جو ہے روزانہ آ رہی ہیں، تو اس سے دیکھیے، اور ایران کا جو ہے کچھ نہ کچھ دمخم دکھا رہا ہے، تو اس سے تھوڑا اچھا بھی لگ رہا ہے۔ اور ورنہ تو غزہ والا معاملہ جو رہتا تھا تو وہ تو ڈیلی جو ہے شہادت کی خبر سن کے جو ہے آدمی ڈسٹرب ہو جاتا تھا۔ ابھی تھوڑا سا سکون بھی ہے کہ ٹھیک ہے، یہ مارتا تو پھر یہ بھی جواب ہی مارتا ہے۔ تو تکلیف تو ہوتی ہے کہ بھائی 1300 لوگ، اتنی بلڈنگ، یہ وہ، جنگ میں تو تباہی ہی ہوتی ہے، کیا کیا جائے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔